ڈیبیٹس کروائی جائیں یا کچھ اور اس قسم کی ایکٹیویٹیز کروائی جائیں تاکہ آپ جیسی پرسنالٹیز کی جو بکس ہیں ان کو کنسلٹ کیا جائے اور اس سے کوئی پرائز وغیرہ بھی بچوں کو پھر دیا جائے. آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ میں نے اسکول لیول پہ اب دیکھی ہیں کچھ لائبریریز جہاں پہ میں نے اپنی فرینڈس کو یہ کام کرتے ہوئے دیکھا ہے کہ انہوں نے بچوں کے لیے ریڈنگ کے لیے ٹائم مقرر کیا ہے اور اس میں نے بھی ایک اپنی کتاب لکھی تھی فروغ مطالعہ کے بنیادی کردار. اس میں نے یہ ذکر کیا تھا کہ اگر آپ بچوں کو کہیں کہ جی مہینے میں ایک کتاب آپ نے پڑھنی ہے، اس کے بعد اس بچے کو جو جتنی زیادہ کتابیں پڑھے گا اس کو چائلڈ آف دا ویک، چائلڈ آف دا منتھ، چائلڈ آف دا ایئر، یہ اگر اس طرح سے اس کو اپنایا جائے ہر سکول کالج جو ہے. یہ تو ڈیبیٹس وغیرہ تو ہوتی رہتی ہیں، سالانہ اس پہ ہو گئی اور وہ بچوں نے کسی سے لکھوا لیا، خود نے بھی پڑھا. موسٹلی ایسا ہوتا ہے بڑے لوگوں سے لکھوا کے لے آتے ہیں. میں جب کبھی ججمنٹ کے لیے جاتی ہوں مشاعرے وغیرہ کی تو میرا بہت جی چاہتا ہے کہ میں ان بچوں کو انعام دوں جنہوں نے بے شک غلط لکھا ہے لیکن خود لکھا ہے. ڈاکٹر صاحبہ، آپ کے علم میں ہوگا کہ ہماری آرمی کے اندر یہ سٹینڈنگ انسٹرکشنز ہوتے ہیں. جو اچھے کور کمانڈر آتے ہیں وہ اپنے آفیسرز کے اندر مطالعہ کا شوق پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور جب کبھی وہ دیکھتے ہیں کہ یہ شوق ملٹری آفیسرز کے اندر، نیوی دوسروں کے اندر کم ہوتا جا رہا ہے، وہ ایک آرڈر ایشو کر دیتے ہیں کہ ہر آفیسر کو ایک ایک کتاب دی جائے ملٹری ہسٹری کی، کسی کمپین کی جو ہے وہ ایک کتاب دیتے ہیں اور پھر اس سے اس کا ریویو مانگ. اب دیکھیں سی ایس ایس کے ایگزام میں ایک پیپر ہوتا ہے جس میں ایک ایسے لکھنا ہوتا ہے. وہ وہی ایسے لکھ سکتا ہے جس کا مطالعہ وسیع ہے، جس نے پڑھا ہوگا. اور آپ دیکھیں کہ سی ایس ایس کے امتحان میں جس مارک کو سب سے زیادہ اہمیت دی جاتی وہ ایسے کو دی جاتی ہے کہ جہاں وہ اپنے خیالات کو سمیٹ سکتا ہے، بیان کر سکتا ہے. یہاں میں آپ کی توجہ ایک اور چیز کی طرف جو ہے وہ دلوانا چاہتا ہوں. ہمارے اکثر بچے امتحان کے اندر لکھ نہیں سکتے اور نہ لکھنے کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ انہوں نے اتنا کم پڑھا ہوتا ہے کہ انہوں نے فالتو کتاب پڑھی ہی کوئی نہیں ہوتی. ایک لمیٹڈ سا نالج بہت ان کا لمیٹڈ سا نالج ہو جاتا ہے. ماشاءاللہ رحمہ، اس وقت آپ کی کتابیں جو ہیں میری نہیں ڈاکٹر صاحبہ کی، مطلب میں انہی کا ذکر یہ ہمارے پاس موجود ہے. ڈاکٹر صاحب کچھ ان کتابوں کے بارے میں ہمیں بتائیے. ماشاءاللہ یہ بہت بڑا ذخیرہ ہے جو اس وقت ہمارے ٹیبل کے اوپر یہ نہیں ہے تو ڈاکٹر صاحب کچھ کم ان میں سے چن کر لے کر آئی ہیں. ابھی تو اور بہت ساری کتابیں تھی جو یہاں پہ نہیں ہے. تو زیادہ تر ان میں کیا کنٹینٹس کیا ہے؟ یہ اس وقت جو موجود ہیں میری ٹوٹل 26 کتابیں منظر عام پر آ چکی ہیں، لیکن زیادہ تر پوئٹری کی 16 کتابیں جو ہیں وہ پوئٹری کی ہیں. اس میں اردو پوئٹری بھی ہے، انگلش پوئٹری بھی ہے، پنجابی پوئٹری بھی ہے، سرائکی کا بھی کچھ کام ہے اور اس کے علاوہ کچھ سفرنامے لکھے ہیں ایک دو، اور بچوں کے لیے کتاب لکھی ہے. بچوں کے لیے میں نے نظمیں لکھی ہیں. بچوں کے لیے ایک نماز کی کتاب لکھی ہے جس میں ان کو بڑا فرینڈلی طریقے سے بتایا ہے کہ کس طرح سے جو ہے آپ کو وضو کرنا ہے، نماز پڑھنا ہے، نماز کے کانٹینٹس کیا ہیں، کچھ احادیث بتائی ہیں. پھر اس کے علاوہ کچھ ڈائریکٹریز بتائی ہیں، کچھ ریسرچ کی ہے. اور وہی یہ ریسرچ اسی لیے کہ فروغ مطالعہ کے بنیادی کردار، یہ میرا بیسک ٹاپک تھا کہ لوگوں میں کیوں مطالعے کا رجحان جو ہے اردو کی شاعری تو ہم اکثر یہاں سنتے رہتے ہیں، آج انگریزی اور سرائکی ہو جائے ذرا تو میرا خیال میں مزہ آئے گا. تو کوئی آپ کوئی انگلش انگریزی کا تو میں آپ کو میری پوئٹری کا آغاز جو ہے وہ انگلش نظم سے ہوا تھا. وہ مجھے آج تک یاد ہے. میں کلاس 4 میں تھی جس وقت میں نے یہ کلاس 4 میں تھی اپنے پرنسپل کے لیے فیئرویل کے لیے میں نے یہ نظم کہی تھی. وہ آپ ہوش گزار کرتی ہوں. We see you off with grief and sorrow, just like a dove, other will follow, but your deeds in you will thrill in heart. May God bless you till existence last. زبردست بہت اچھی آپ کی مطلب ریچ ورڈز، یعنی 4th کلاس کے اسٹوڈنٹ اگر یہ لفظ استعمال کرتے ہیں. 4th کلاس میں آپ نے اتنی اچھی پوئم لکھ دی تو اس وقت آپ کو کسی سے انسپریشن تھی؟ لائک آپ کا کوئی فیملی ممبر تھا پوئٹری میں؟ جی بالکل، آپ نے درست سوال کیا. میرے والد صاحب شاعر تھے. شکیل بدایونی کی فیملی سے میرا تعلق ہے. میری پھپھو شاعرہ تھیں، میری دادی شاعرہ تھیں، میری والدہ
को शौक था शायरी का, हमारे घर में महफिल हुआ करती थी, हमारा समझने के ओढ़ना बिछौना जो है वो सब कुछ ये अदब ही था। तो हमारे घर में तो चारों तरफ किताबें ही किताबें नजर आती थी। तो ऐसे में जैसे मैंने कहा कि मेरे बच्चे भी माशाल्लाह वही कुछ सीख के बड़े हुए, तो हमने भी आंख खोली उसी माहौल में, इसीलिए इंस्पायरेशन मुझे वहां से मिली। मेरे वालिद साहब अदबी घराना। मुझे भी इंस्पायरेशन जो इनसे अभी मिली है, और जो चीज मैं सोच रहा हूँ कि अगर हमारे शायरी की बुक लिखने जी नहीं अच्छा। हमारे व्यूअर्स अगर अपने घर के अंदर थोड़ा सा अगर अदबी माहौल क्रिएट करें तो उनके बच्चों की स्कूल की परफॉर्मेंस जो है वो बहुत बेहतर हो जाए, क्योंकि आज हम और बाकी के हम लोग जो अपने दूसरे लोगों किसी कम्युनिटी में उठते बैठते हैं, बाज लोग सब टाइप जैसे होते हैं कि अच्छी खासी पढ़ी लिखी खवातीन होती हैं लेकिन उनका बिहेवियर, उनका एटीट्यूड काफी डिफरेंट होता है, वो बिल्कुल इलिटरेट सी लग रही होती हैं। लेकिन अगर इस तरह से अदबी घराना जैसे कि आपका है, हमारे सारे घर में हो जाए, सबके घरों में हो जाए, तो उनके जो बच्चे हैं वो माशाल्लाह ग्रूम भी बहुत अच्छे तरीके से। डॉक्टर साहब आप एक चीज नोट कर रहे होंगे, माशाल्लाह आपका यूनिवर्सिटी के साथ बहुत गहरा ताल्लुक रहा है कि आज हमारा मेल स्टूडेंट जो है उसकी परफॉर्मेंस बहुत ही नीचे नीचे चली जा रही है। यानी हमें उन चीजों को चेक करने की जरूरत है, क्या वजह है कि हमारा मेल तालिब इल्म, मुझे अच्छी तरह, मैं आपको एक बड़ी मजेदार बात बनाता हूँ, जब मैंने MBBS किया था तो हमारे यानी के मशहूर और मारूफ थिएटर नंबर हॉल 3 और 2 जो होते थे उसमें आगे 2 लाइनों जो होती थी वो लड़कियों को होती, पीछे तमाम मेल स्टूडेंट्स होते थे। अब उलट हो गया, यानी केई के अंदर सिर्फ मतलब पिछली 2 कतारें अब लड़कों की, अगली तमाम की तमाम कतारें जो है वो लड़कियों की। रीजन ये है कि लड़कों की परफॉर्मेंस उस मायार पर नहीं आती कि वो अच्छे प्रोफेशनल कॉलेजेस के अंदर जाए। उसी तरह आप यूनिवर्सिटीज के अंदर देखें, यानी अब देखिए यूनिवर्सिटी का जो रिजल्ट आता है उसके में टॉप के ऊपर जो होते हैं 1 2 3 वो पोजीशन जो होती हैं वो लड़कियों की होती है। ये एक अलमिया है, अलमिया इस सूरत में बन जाता है कि ये लड़की जो टॉपर है, जिसने 2nd 3rd 4th 5th तक पोजीशन हासिल की, शादी होनी है, ससुराल वालों उन्होंने घर में बिठा देना, और हमारे पास वो जो नया खून या नया टैलेंट आना चाहिए वो नहीं आ रहा। ये बात आपने बिल्कुल दुरुस्त कही और इसी को मैं आगे बढ़ाना चाह रही थी कि बच्चियां बेशक आला तालीम हासिल करती हैं और बहुत आला डिग्रियां लेती हैं, लेकिन शादी के बाद हमारा माशरा अभी तक अपने आप को बदल नहीं पा रहा। वैसे तो हम बहुत अपने आप को तालीम याफ्ता भी कहते हैं, हम कहते हैं कि हमने बहुत तरक्की कर ली है, लेकिन हमारी सोच देखें, वो जो आपका टीवी भी दिखाता है, देखें ना, यहाँ पे वही जहेज का प्रॉब्लम हो गया, ससुराल वालों का प्रॉब्लम हो गया, आपस में इकट्ठे मिलके रह रहे हैं तो वहाँ पे भी उन वैल्यूज को हम नहीं समझते कि किस तरह से हमें इकट्ठे मिलके रहना है, एक दूसरे को सिखाना है या कुछ सीखना है। तो मैं भी आपको इस बात का जवाब देना चाह रही थी कि लोगों का रुझान जो है वो ज्यादातर एंटरटेनमेंट की तरफ हो गया है और वो ज्यादातर वो चीजें देखना चाहते हैं, एक तो जो उनको ऑन द टेबल मिल जाए, फौरी तौर पे उन्हें मिल जाए, फौरी तौर पे अवेलेबल हो, उन्हें समझना ना पड़े, और इसीलिए वो टीवी देखना ज्यादा पसंद करते हैं। अखबार पढ़ने से ज्यादा खबरें सुनने के भागते भागते, अव्वल तो कई खबरें भी नहीं सुनते, हमारे पढ़ने का तो इतना फुकदान हो गया है कि नॉलेज की कोई चीज जो है वो सीखना ही नहीं चाहते, अखबारात नहीं पढ़ते। वरना आपको देखा है पहले जमाने में 1.5 2 घंटे लोग अखबार पढ़ा करते थे, बल्कि पुरानी अखबारें निकाल के और शाम तक उसमें अखबार का पीछा ही नहीं छूटता था। एक पढ़ रहा है, दूसरा पढ़ रहा है, तीसरा पढ़ रहा है, बारी नहीं आती थी एक अखबार की। लेकिन आजकल आप देख रहे हैं कि ये चीज जो है ये नहीं है। और लोगों को दूसरा एक वजह और भी मैं बताती चलूं कि हमारा निसाब इस कदर बढ़ गया है कि वक्त नहीं मिलता, इतना ज्यादा कोर्स है। आप देखें हमारे जमाने में इतना ज्यादा कोर्स नहीं हुआ करता था जिस तरह आजकल बच्चों के बसते हैं कि वो बिल्कुल उससे जो है ना कमर उनकी झुकी चली जाती है और वो उनको हर किस्म की चीज पढ़ा देना चाहते हैं। उसका भी एक कोई रेशियो होना चाहिए कि कितने लेवल पे आप जो है निसाबी कुतब पढ़ेंगे और कितनी जो है आप दूसरी गैर निसाबी कुतब पढ़ेंगे। गैर निसाबी कुतब के पढ़ने का रुझान जो है ये स्कूल टाइम से ही पैदा होना चाहिए वालिदैन को भी। लेकिन आजकल तो बच्चों का आप देखें स्कूल, ज्यादातर बच्चों का टाइम स्कूल में गुजरता है और जिनके पेरेंट्स भी वर्किंग हैं दोनों ही, तो उसके बाद वो बच्चे जो हैं
وہ بھی یا تو کسی گھر اگر بڑے موجود ہیں تو ان بڑوں کے ساتھ ہیں، یا پھر زیادہ ملازمین کے ساتھ ہیں، تو وہ پھر ملازمین تو وہ تربیت اس بچے کی نہیں کر سکتے جو کوئی بزرگ کر سکتا ہے یا والدین خود کر سکتے ہیں. تو یہ ہونا یہی چاہیے، جیسا کہ ہم بات کر رہے تھے کہ کم از کم والدین کو تھوڑا سا ایجوکیٹ ہونا چاہیے کہ وہ ضرور اپنے میں رجحان پیدا کریں اپنے بچوں کی خاطر کہ وہ کم از کم مہینے میں ایک کتاب ضرور پڑھ لیا کریں. ڈاکٹر صاحب آپ نے ایک اور اہم بات ابھی آپ کہہ کر گئی ہیں جس کی میں آپ کی توجہ دوبارہ دلوان. آپ دیکھیں اخباروں کے اندر دیکھیں، ایڈیٹوریلز دیکھیں، لیٹرز ٹو دا ایڈیٹر دیکھیں. ہمارے یہاں کافی سارے لوگ آئے ہیں، ہمارے مہمان، جنہوں نے اس چیز کی طرف بارہا توجہ دلوائی ہے کہ ہمارے ہاں کوئی پراپر نصاب نہیں ہے، سلیبس نہیں ہے، کریکولم نہیں ہے. اب دیکھیں حکومت کی طرف سے صوبائی لیول کے اوپر بھی، مرکزی لیول کے اوپر بھی بے شمار دفعہ سیمینار ہوتے ہیں، لیکن ایک انتہائی ٹریجک بات ہے کہ وہ کبھی کسی چیز کے اوپر متفق ہو کر نہیں اٹھتے یا ایک فیصلہ کر کے نہیں جاتے کہ یہ ہمارا کریکولم ہوگا، یہ ہمارا سلیبس ہوگا. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ وہی جیسے میں نے شروع میں کہا کہ ہر شخص اپنی اجارہ داری قائم کرنا چاہتا ہے اور وہ کسی کو آگے آنے نہیں دینا چاہتا اپنی بات. دیکھیں ایک بات، آپ مجھ سے چھوٹے ہیں، آپ مجھ سے بہت بہتر بات کر سکتے ہیں اور مجھے اس کو تسلیم کرنا چاہیے. اگر آپ سے بھی میں بات، ہم اپنے بچے سے بھی سیکھ سکتے ہیں. بالکل. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ میں اگر بڑی ہوں تو میں آپ سے کوئی بات جو ہے نہیں سیکھوں گی، یا آپ ہر بات غلط کر رہے ہیں اور میں ہر بات صحیح کر رہی ہوں. تو یہ کچھ ہمارے معاشرے میں سے رجحان ختم نہیں ہو پا رہا. اس کی بنیادی وجہ پھر وہی ہے کہ مطالعے کی کمی. کیونکہ اگر انسان جو پڑھتا ہے تو وہ بڑا سافٹ ہوتا ہے، جیسے آپ نے بتایا، اس کے اندر ایک نظم و ضبط پیدا ہوتا ہے، اس کے اندر ایک برداشت پیدا ہوتی ہے، اس کے اندر ایک ویلیوز کو جاننے کا جو ایک طریقہ ہے وہ جانتا ہے کہ اس ویلیوز کا کس طرح سے ہم نے پاسداری کرنی ہے. تو اگر ہم مطالعے کے شوق پیدا کر لیں اپنے اندر تو کوئی وجہ نہیں کہ ہمارا معاشرہ جو ہے وہ تبدیل ہو جائے. اور یقیناً اخبارات میں بھی بہت کچھ آپ دیکھیں، اخبار ایک مکمل ذریعہ ہے انفارمیشن پہنچانے کا، بہت کچھ ہوتا ہے اس کے اندر جس سے ہم سیکھ سکتے ہیں. یہی نہیں کہ ہم وہ سیاست کے لیے اخبار پڑھتے ہیں یا کسی گیمز کے لیے اخبار پڑھتے ہیں یا کسی اور انٹرٹینمنٹ کے لیے، انفارمیشن ہے اس کے اندر. ڈاکٹر صاحب دوسری بات آپ بڑی اہم کر کے گئے ہیں، ہمارے جو پرائیویٹ سکولز ہیں یعنی ان کی تعداد میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے. اور جو بات آپ کہہ کر گئے ہیں کہ جی بچے کا بیگ اتنا ہیوی ہوتا جاتا ہے، سکول جو ہوتے ہیں وہ اتنی کتابیں ان میں ٹھونسے جا رہے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ جی اپنی ایک بہت مہنگی فیس لینے کا جواز پیدا کرتے ہیں کہ جی دیکھیں ہم بچے کو یہ بھی پڑھا رہے ہیں، یہ بھی پڑھا رہے ہیں، لیکن وہ لمٹ ہے. دنیا بھر میں بچے کو جو ہے اتنا سٹریس نہیں کیا جا رہا. بالکل. یہاں پہ بریک لے لیتے ہیں، بریک کے بعد اس سوال کا جواب بھی لیں گے، اور سوال کا جواب کیا آپ کے کمنٹس ہیں وہ بھی ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں اور ہمارے ویئرز کے لیے بھی، خاص طور پہ جو خواتین دیکھ رہی ہیں. آئی ہوپ کہ آپ کی ساری باتیں جو ہیں ان تک ڈیلیور ہوں اور وہ اس سے بہت کچھ سیکھیں. جی ویئرز یہاں پہ وقت ہوا ایک چھوٹی سی بریک کا. آپ دیکھیں ہمارا نیکسٹ سیگمنٹ، ملتے ہیں بریک کے بعد. Good morning.